بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ تکویر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو آنکھوں سے قیامت کے مناظر دیکھنا ہو تو یہ 3 صورتیں پڑھیں، ان پر غور کریں۔ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق۔ اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت۔ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر بیان کیے، اور اگر آدمی ہوش سے سنے، توجہ سے سنے اور غور کرے اور پڑھے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں گویا قیامت کے میدان حشر میں کھڑا ہوا خود اپنی آنکھوں سے ایسا ہو، ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ سن رہا ہوں، اس نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے 2 صورتیں تھیں، سورہ عبسہ اور سورہ نازعات میں۔ سورہ نازعات میں اور سورہ عبسہ میں قیامت کو تامہ اور ساخہ 2 لفظ لیے رہتے ہیں۔ بہت بڑی ہلچل، بہت بڑا ہنگامہ، غیر معمولی شور و غوغا، تامہ اور ساخہ وہ چیخ جس سے کان پھٹنے لگے۔ ان 2 لفظوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں ساخہ اور تامہ کا تفصیل بیان کی گئی ہے، ان صورتوں کے آج سے شروع ہے۔ سورہ قبرت کا موضوع بھی قیامت ہے، آخرت اور آخرت کی ذکر ہے۔ البتہ آخرت کو پیش کرنے والا قرآن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے اس پہلو سے رسالت کا ذکر بھی اور رسالت کا اسباب بھی اس صورت میں کیا ہے۔ اس کی ابتدائی 6 آیتیں جو ہیں تکویر کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلا سور جو ہوگا اس کی کیفیت بیان کی۔ اذا الشمس كورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ تکویر کہتے ہیں امامے کو لپیٹنے، سر پہ لپیٹا جاتا ہے، لمبا چوڑا ہوتا ہے 6 گز کا۔ اسی طرح سورج کی روشنی دور تک پھیلتی ہے، لیکن قیامت کے لیے لپیٹ دی جاتی ہے، سورج بے نور ہو جاتا ہے، ہجوم الشمس اور قمر آپس میں ٹکرا جائے گا، جو نور اس کا ختم ہو جائے گا، پھر روشنی ختم ہو جائے گا۔ اور آپ اندازہ کیجیے کہ ڈوبتا ہے تو رات آ جاتی ہے، جب بالکل نہیں رہے گا تو کیا ہوگا، اس کا اندازہ انسان کر سکتا ہے کیا ہوگا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے اور بے نور ہو جائیں گے، قدرت میں آ جائیں گے، نور نہیں رہے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب یہ سارے پہاڑ جمے ہوئے ہیں زمین پر، یہ اڑے اڑے پھریں گے، ہباء منصورا، ينسفها في نسفا وكانت ہباء منصورا، بالکل اڑے ہوئے غبار کی طرح۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے
ترل جبال تحسبها جامدہ وہی تمر مر السحاب، جس طرح بادل اڑ رہے ہیں فضا میں، ٹھیک اس طرح بے وزن ہو کر یہ ہو رہے ہیں۔ اصل میں ایک پورا نظام ہے یہ کائنات کا، نظام شمسی۔ نظام شمسی کی کائنات میں اس میں ایک دوسرے کی کشش سے سب رکے ہوئے، یہ کشش دھیمی بڑھے گی، سب اپنی اپنی پکڑ چھوڑ دیں گے، زمین کی کشش ختم ہوگی، آگے پہاڑ بھی نہیں رہے، وزن بھی نہیں رہے، جو وزن ہم توڑتے ہیں یہ زمین کی کشش کو نہ رہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے بالکل اسی طرح چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں، کوئی وزن اس میں نہیں رہے، کوئی حیثیت نہیں۔ يَنْسِفَا اپنی نصفہ، ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، وَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک دوسرے سے ٹکرا دیے جائیں گے، ٹکرا دیے جائیں گے، غبار بنا دیے جائیں گے، اڑے اڑے پھریں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ سب باتیں قرآن میں کہیں۔ وہ بڑا وقت سخت وقت ہے، آدمی اتنا پریشان، اتنا مضطرب ہوگا، اور ایسا اس پریشانی میں ہوگا کہ عرب میں سب سے قیمتی دولت اونٹنی تھی، وہ بھی جب حاملہ، اور حاملہ بھی ہو شراب 10 مہینے میں بچہ ہوتا ہے، یہ سب سے قیمتی دولت تھی ان کے لیے۔ اور اس اونٹنی کی جو 10 مہینے کی گاون ہو، بہت حفاظت کرتے تھے، بڑی نگرانی کرتے تھے، مگر اس وقت کیا ہوگا، ویزن اشار مختلف 10 مہینے کی اونٹنی چھوٹی چھوٹی رہے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، نہ کسی اونٹنی کی فکر ہوگی، نہ کسی قیمتی دولت کی۔ جب یہ 47 کا واقعہ ہوا، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہوگا 47 کا فساد جنہوں نے دیکھا ہے، اس وقت ہم دہلی میں تھا، وہاں ایک مدرسہ ہے فتح پوری، اس میں پڑھتا تھا، اور ایک عجیب منظر میں نے دیکھا کہ لوگ، اچھے لوگ اپنے مکانوں کی چابیاں لیے ہوئے کہتے تھے کہ 100 روپئے میں خرید لو، 200 میں خرید لو، 300 میں خرید لو۔ ہماری آنکھوں کے سامنے گھوڑا ٹانگا 5 روپئے میں ہوگا، 5 روپئے بہت قیمت ہے، جیب میں تو رہے گا، گھوڑا ٹانگے چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ لوگوں کے برتن، سامان، قیمتی سامان سڑک پر رکھا ہوا تھا، اور پیسوں میں بھی تھا، ہنگامہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، تباہی آتی ہے، اشار و قلت، قیمتی دولت ہے اونٹنی، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں، چھوٹی چھوٹی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب تمام وحشی جانور، جنگل کے وحشی جانور جمع ہو جائیں گے، ایسا ہوتا ہے کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو شیر اور بھیڑ ایک گھاٹ پر تمام یکجا جمع ہو جائے، نہ شیر حملہ کرتا ہے، نہ سانپ کسی کو ڈستا ہے، اتنی گھبراہٹ ہوگی، ایسی گھبراہٹ ہوگی کہ لوگ، یہ سارے جانور ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور یہ بحر، سمندر کی بھڑک اٹھیں گے، کہ 2 معنی مفسرین نے لکھے ہیں، ہمارے پرانے مفسرین نے تو مفہوم لکھا ہے، تمام دریا سمندر مل جائیں گے، یہ اپنی حدوں میں نہیں رہیں گے، ان کا پانی میں تو یعنی آ جائیں گے، بہت پڑیں گے، اور آگے ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جاری ہو جائیں گے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ
اس دور میں جو مفسرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ پانی دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہائیڈروجن گیس سے اور ایک آکسیجن گیس سے۔ ایک سے آگ بھڑکتی ہے اور ایک آگ کو بھڑکاتی ہے۔ یہ دونوں جب الگ الگ ہو جائیں کسی طرح ملا رکھا ہوا ہے آگ بجھانے کے لیے، پھر یہ آگ بن جائے گی، پھر میں آگ لگ جائے گی، اور کیا جو ہے کہ یہی جہنم ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو کتنا پھیلا دے گا۔ حالانکہ قرآن میں یہ بھی ہے سورہ ابراہیم میں، یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی ہے۔ اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ اسی زمین میں وسعت بہت ہو جائے اور کھینچ دی جائے، لمبی کر دی جائے، پھیلا دی جائے تاکہ تمام انسان جمع ہو سکیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور زمین اللہ تعالیٰ بنائے، یہ ختم کر دے، یہ نظام ہی پورا تباہ ہو جائے اور کوئی اور زمین بنائی جائے۔ بدل الارض غیر الارض، اس کے علاوہ زمین ہوگی، بس سماوات ہوگی، آسمان بھی دوسرا ہوگا۔ یہ 6 آیتیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ پہلے نفع کے بعد دنیا کا بعد، دنیا کا ہنگامہ کیا ہوگا، کس طرح زمین میں پریشانی ہوگی، اضطراب ہوگا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ دن کا وقت ہوگا، لوگ اپنے بازاروں میں سودے خرید رہے ہوں گے، اسکولوں میں پڑھائی ہو رہی ہوگی، گاہ خرید رہا ہوگا، کھیت میں لوگ کام کر رہے ہوں گے، دودھ دورنے والے دودھ دور آئے ہوں گے، کھانا کھانے والے دسترخوان پر بیٹھے ہوں گے، کسی کا نوالا منہ میں جائے گا کہ سور پھونک دیا جائے گا، کوئی نوالا لینے والا ہوگا کہ سور پھونک دیا جائے گا، کوئی دودھ دور رہا ہوگا کہ سور پھونک دیا جائے گا، جو جہاں ہے وہیں ساکت کھڑا ہو جائے گا، کچھ نہیں سوجے گا اسے، اس لیے کہ اتنی زوردار آواز، اتنی ہولناک آواز ہوگی کہ کان کے پردے پھٹ رہے ہوں گے اور ایک ہلچل ہوگی طوفانی شور و غوغا۔ اس کے بعد 8 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر، اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس 6 آیتوں کے بعد زمین کی تباہی، بربادی، سورج چاند کی تباہی، بربادی کے بعد پھر دوبارہ نئی زندگی ہو، نئی دنیا بسائی جائے گی اور حشر کا میدان قائم ہو۔ اس کا تذکرہ کیا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو جسموں میں جوڑ دیا جائے، ملا دیا جائے، جس کی جان ہے اس کے جسم میں وہ ڈال دی جائے، وہ دوبارہ کھڑا ہو جائے، دوبارہ پیدا ہو جائے، دوبارہ زندہ ہو جائے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس وقت سوال کیا جائے گا زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے، تجھے کس مصیبت میں اور کس جرم میں مارا گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ رکھ لیجیے کر لیجیے، اچھا نہیں ہوا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک بیٹی جس کو باپ نے اس زمانے میں، جب کہ یہ جاہلیت کا دور تھا، اس میں سنگ دل باپ تھے اور انہوں نے ظلم کیا تھا بیٹیوں پر کہ زندہ دفن کر دیا۔ سنا ہو واقعہ، معلوم ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک بچی نے کیا قصور کیا تھا کہ وہ دفن کی گئی، اور اس کا کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں، اس لیے کہ مارنے والا باپ ہے، خاندان والے دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کا کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں۔ کیا خدا کی زمین میں اس بچی کو انصاف ملے بغیر یہ دنیا یوں ہی چلتی رہے گی؟
قیامت کے دن انصاف کہ اس بچی کو کس نے، تو اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوگا کہ جس ماں باپ نے مارا ہے اسے، دفن کیا ہے، اس کی طرف رخ بھی نہیں کرے گا۔ بچی سے کہا جائے گا کہ تو کس جرم میں ماری گئی، وہ کون ظالم تھا جس نے تجھے مارا۔ اور یہ واقعات آپ نے پڑھے ہیں، سنے ہیں۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ، میری ایک بچی تھی، میں اسے آواز دیتا تھا، بڑی پیار سے میرے پاس آ جاتی تھی، واپس آ جاتی تھی۔ ایک دن میں اسے لے گیا اپنے ساتھ جنگل، راستے میں ایک کنواں پڑا، میں نے اسے اٹھا کے پھینک دیا۔ اندر سے چیخ رہی تھی یا بتے یا بتے۔ میں کہا میرا کیا قصور ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھ سنگ دل نے اس کو اسی طرح چیختا ہوا، آخری چیخ میرے آواز میں میرے کان میں آ رہی تھی، تو میں چھوڑ کے چلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، دیر تک روتے رہے، گاڑی تک رو گیا۔ کسی نے اس سے کہا کہ ظالم تم نے کیا واقعہ بیان کر دیا رسول اللہ کے پاس، بیچی بن گئی کہ رو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دل ہلکا کرنے دیں۔ پھر پوچھا اس سے کیا تم نے واقعہ سناؤ، پھر مگر یہ سارے عربوں کا رواج نہیں تھا۔ عرب میں اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اس ظلم کو روکنے کی کوشش کرتے، لیکن ایسے لوگ بھی تھے جو یہ کرنے دیتے تھے، اس کو جرم نہیں سمجھتے تھے، اور ان کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں تھا۔ ایسے لوگ بھی تھے، ایسے سنگی بھی تھے۔ انصاف کا دن تو آنا چاہیے، آگے اس دن انصاف ہو۔ ایک اور صحابی نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، میں باہر سفر پر گیا ہوا تھا، میرے پیچھے میری بیٹی پیدا ہوئی، ماں نے یہ سوچا باپ تو ہے نہیں، لا پال لے اسے، پال لیا اس کو، اچھی خاصی بڑی ہو گئی، دوڑنے بھاگنے لگی۔ میں جب واپس آیا تو میری بیوی نے مجھے نہیں بتایا کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی، وہ بڑی ہو گئی۔ گھر میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے، بہت کھیلتی کودتی ہے، صاف ستھری ہے، شوق ہے، مجھے بڑی پیاری لگنے لگی۔ تو خیر جب مجھے بہت پیاری لگنے لگی اور میں بہت پیار کرنے لگا اسے، بیوی نے سوچا کہ اب تو بڑی محبت پیدا ہو گئی بیٹی سے، اب اگر اس کو میں بتا دوں کہ تمہاری اپنی بیٹی ہے یہ، شاید یہ دفن نہیں کرے گا۔ تو اس نے بتا دیا۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ اس دن سے، جس دن سے انہوں نے بتایا، میرے دل میں آ گیا کہ یہ بات آ گئی کہ مجھے تو یہ کام کرنا ہے، ایسے برداشت کروں گا کہ میرے گھر میں داماد آئے۔ چنانچہ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ چلو پکنک کو چلتے ہیں، میلے میں جائیں گے۔ بیوی سے کہا کہ اس کو نئے کپڑے پہنا دو۔ بیوی نے خوشی خوشی نئے کپڑے پہنا ہے کہ باپ آج بہت محبت میں ہے، لے جا رہے ہیں۔ میں لے گیا، راستے میں وہ کبھی میرے آگے چلتی تھی، کبھی میرے پیچھے چلتی تھی، راستے بھر مجھے آپ بتے کہتی تھی، ابا جان کہتی تھی۔ یہاں تک کہ جب ریگستان میں چلنے لگا تو میرے پیروں پر ریت آ جاتی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے، ننھے ہاتھوں سے کھاؤ دیتی تھی کہ ابا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یہاں تک کہ میں اسے جنگل لے آنے کے بعد میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ کیا مطلب ہے؟ جب گڑھا کھود چکا، گہرا ہو گیا، تو میں نے اپنے دونوں ظالم ہاتھوں سے اٹھا کے اس بچی کو اور اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ابا جان کیا کر رہے ہیں؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں کی۔ یہاں تک کہ اس کے اوپر منور مٹی ڈال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت
یہ حالات تھے جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے حالات کو بدلا یوں کا فرمایا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور اس کی تعویل نہ کرے وہ مردوں کو لڑکوں کو اس پر ترجیح نہ دے اور اس کو اچھی طرح شادی کر دے تو اللہ تعالیٰ سے جنت سے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی پرورش کرے اچھی دیکھ ریکھ کرے اچھی تعلیم دے اچھا ادب سکھائے اور اچھے انداز سے اس کی شادیاں کریں تو میں اور وہ جنت میں اس طرح کی کئی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دینے کی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 ہوں تو آپ فرمایا 2 بھی اسی طرح. صحابہ کہتے ہیں اگر کسی نے پوچھا ہوتا کہ 1 ہو تو کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا ہوتا کہ 1 کا بھی یہی حال ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی رفاقت کی خوشخبری سنائی. بیٹیوں کی بشرطے کہ وہ بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے پرورش اچھے انداز سے کرے. جب یہ صحابہ نے سنا اور بدر میں لڑکیاں آئیں گرفتار ہو کر تو جھگڑے ہونے لگے. ایک کہتا تھا میں پالوں گا ایک کہتا تھا میں پالوں گا میں یہاں سے کماؤں گا دوسرا کہتا تھا میں یہاں سے کماؤں گا. جھگڑے ہونے لگے. اتنا فرق ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کہ جو لڑکیاں دفن کی جا رہی تھیں ان کے پالنے پر لوگ فخر کریں. بہت بڑا انقلاب تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر انہی لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہ رسول نے یہ کہا کہ جب یہ ماں بنتی ہے تو ان کے قدموں کے نیچے چلے ان کی خدمت کر کے تم جنت کما سکتے. مغرب نے بے پناہ اعتراضات کیے ہیں اور عورتوں کے سلسلے میں جو ہم نے زیادتیاں تو کی ہیں کچھ ایسا تو نہیں کہ نہیں کی ہیں مگر وہ زیادتیاں تو ہم نے کی ہیں مسلمانوں نے کی اسلام نے تو نہیں کی. اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بہت بلند ہیں بہت اونچی ہیں اس تک کو تصور بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. مغرب یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا مقام دیا ہے اللہ کے رسول نے ایک خاتون کو. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں یمن سے اپنی والدہ کو کاندھوں پر بٹھا کر لایا صحیح والدہ ہے اور میں نے کاندھوں پر بٹھا کر ان کو طواف کرائے ہیں صفا مروہ کی صحیح کرائی ہے. پروردگار سے دعا ہے اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ کیا میں نے بھی حق نہیں ادا کیا. فرمایا اللہ کے رسول نے بندے پوچھتے ہو کہ اللہ کہ میں نے ماں کا حق ادا کیا کہ نہیں. درد زہ کی تکلیف میں تیری ماں نے جو ایک آہ کھینچی تھی یہ سارا تو اس کا بدلہ بھی اب کیا تھا. یہ ہیں ہماری تعلیمات ہم نے فراموش کر دی ہیں. ظاہر ہے پھر ضرورت ہے اس کی کہ رسول سے پائی ہوئی تعلیمات عام کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور اس دن صحیفے کھول دیے جائیں نامہ اعمال ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا جائے. دعا کیجیے کہ دائیں ہاتھ میں. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور زمین اور آسمان اس دن اس کی کھال کھینچ دی جائے اس کی چھت ادھیڑ کر پھینک دی جائے. کشدہ کہتے ہیں کھال کھینچنا. اس وقت جو پردے ہیں آسمان کے آگے نظر نہیں آ رہا ہے سب کچھ نظر آئے گا. اس وقت جب حشر کا میدان ہوگا بھڑکتی ہوئی جہنم بھی نظر آئے گی اور رونق دار اور بہار کی سنبھالیے ہوئی جنت بھی نظر آئے گی. مومنین سوچیں گے کہ ادھر ہمیں جانا ہے اور کافرین سوچیں گے کہ یہ ہمارا انداز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ جہنم بھڑکا دی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
اور جنت بہت قریب کر دی جائے گی. علمت نفس ما حضرت، اور ہر نفس جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا. ہر ایک کے سامنے اپنا کیا کرایا ہوگا اور ہر ایک کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا. اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ توفیق دے رمضان کے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت بنانے. واخر دعوانا